رواداری سے مراد کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ مثلاً اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب رکھنے والے کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری کہلاتا ہے۔ کسی دوسرے عقیدے والے سے اپنی بات طاقت کے ذریعے منوانا رواداری کے خلاف ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ ایمان لا کر مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر کے منکر بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا۔ نجران سے عیسائی علماء اور رہنماؤں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، ان کی مہمان نوازی کی گئی، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ان کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ خلفائے راشدین کے دور میں سپہ سالاروں کو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ دوسرے مذاہب کے علماء پر کسی قسم کی سختی نہ کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم رعایا کے جان، مال اور مذہب کے حقوق کو محفوظ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو واضح طور پر بتایا گیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور مذہب کے معاملے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھ پر اتنا جزیہ لگا دیا گیا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور نقد رقم لا کر دی، بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا اور کہا، یہ انصاف نہیں ہے کہ جن لوگوں کی جوانی کی کمائی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، بڑھاپے میں ان کی پرواہ نہ کی جائے۔ برصغیر پر مسلمانوں نے قریباً 1000 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، لیکن کسی بھی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو برصغیر میں ہندوؤں کا نام و نشان تک نہ ملتا، لیکن مسلمانوں نے کمال رواداری کا مظاہرہ۔ رواداری کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ کریں یا اسلامی تعلیمات میں تبدیلی لائیں۔ جس طرح دوسروں کو اپنے عقائد پر قائم رہنے کا حق دیا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں دوسروں کی خاطر کمی بیشی نہ کریں۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے دین میں کسی طرح کی مداخلت کرے۔ پاکستان میں مذاہب اور مسالک میں رواداری کی معاشرتی اہمیت سے انکار نہیں۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مسالک کا احترام کریں تاکہ پاکستان سے نفرتوں اور دشمنیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ رواداری سے ملک میں امن و امان، باہمی محبت، بھائی چارہ، ترقی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ ایسا معاشرہ باوقار اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے۔